بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، شرح میں تعامل کے سبق اور اجراء میں خوش آمدید، مرحبا۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ پہلی نو شروع ہونی ہے۔ ہمارا وہی انداز ہوگا، ہم پہلے اجراء کریں گے، تراکیب کریں گے اور اس کے بعد ترجمہ کریں گے۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں۔ النوع الاول حروف تجر الاسم فقط۔ یہ دو جملے ہیں، فقط کی علیحدہ ترکیب ہوگی اور اس سے پہلے علیحدہ ترکیب ہوگی۔ النوع یہ معرفہ ہے۔ معرفہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس پر الف لام آیا ہوا ہے۔ اور الاول یہ بھی معرفہ ہے، اس پر بھی الف لام آیا ہوا ہے۔ الف لام یعنی معرب باللام ہونا یہ معرفہ کی اقسام میں سے ہے۔ جو معرفہ کی اقسام میں سے ہوگا تو وہ معرفہ ہی ہوگا۔ تو یہ دونوں معرفہ ہیں۔ اب قاعدہ دیکھیں کہ جب دو معرفہ آ جائیں، جب دو اکٹھے معرفہ آ جائیں، دو اسم ہو، دونوں معرفہ ہوں، تو پہلے کو موصوف بناتے ہیں، دوسرے کو صفت بناتے ہیں۔ تو النوع موصوف ہو جائے گا، الاول صفت ہو جائے گا۔ اب آگے کیا بنے گا؟ تو یہاں یہ معرفہ ہے، آگے نکرہ آ رہا ہے، حروفن یہ نکرہ ہے۔ نکرہ کیوں ہے؟ کہ معرفہ کی اقسام میں سے نہیں ہے۔ ایک اور بھی طریقہ نکرہ کی پہچان کا بتایا تھا کہ جس پر تنوین آ جائے، کسی کا نام نہ ہو، تنوین آئے تو اور الف لام والا بھی نہ ہو تو وہ نکرہ ہوگا۔ تو یہ بھی نکرہ کی پہچان کا طریقہ ہے، اور آسان یہ بھی ہے کہ معرفہ کے اقسام میں سے نہ ہو تو وہ بھی نکرہ ہوتا ہے۔ تو یہ حروف نکرہ ہے، شروع میں معرفہ آ رہا ہے۔ تو یہاں بھی ایک قاعدہ ہے کہ معرفہ شروع میں آ جائے اور اس کے بعد نکرہ آئے تو معرفہ کو مبتدا بناتے ہیں اور نکرہ کو خبر بناتے ہیں۔ تو النوع الاول یہ معرفہ تھا، النوع یہ مبتدا ہو جائے گا، حروف یہ خبر ہو جائے گا۔ اس میں یہ بھی قاعدہ آپ کو بتاتے تھے کہ جو عنوانات ہوتے ہیں وہ اکثر ھذا مبتدا محذوف کی خبر ہوتے ہیں۔ یہ ہے تو عنوان، النوع الاول یہ عنوان ہے۔ یہاں یہ قاعدہ لگنا تھا لیکن یہاں یہ لگ نہیں رہا، کیونکہ ہم نے بتایا تھا کہ ھذا مبتدا، جو عنوانات ہوتے ہیں ھذا مبتدا محذوف کی خبر ہوتے ہیں، وہ اکثر طور پر تھا، یعنی اکثری قاعدہ تھا۔ بعض اوقات یعنی یہ قاعدہ لگتا بھی نہیں ہے۔ تو یہاں یہ قاعدہ نہیں لگ رہا، تو یہاں ہم اکٹھی ترکیب کریں گے۔ النوع الاول کو ہم مبتدا بنائیں گے۔ کیوں بنا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ معرفہ ہے اور اس کے بعد نکرہ ہوا ہے، تو اس کو مبتدا اور بعد والے کو خبر بنائیں گے۔ اب النوع پر ہم پیش پڑھ رہے ہیں۔ پیش کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ مرفوع ہے، مبتدا ہے۔ مبتدا مرفوع ہوتا ہے، مرفوعات میں سے 8 مرفوعات ہیں، تو ان 8 مرفوعات میں سے کوئی بھی ایک مرفوع ہو، ان مرفوع ہو رہا ہوگا تو اس پر پیش آئے گا، مرفوع ہی ہوگا۔ تو یہ مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ اور حروفن پر ہم پیش پڑھ رہے ہیں۔ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ خبر ہے، تو خبر بھی ان 8 مرفوعات میں سے ہے، تو اس لیے یہ بھی مرفوع پڑھ رہے ہیں۔ اور النوع پر ہم تنوین نہیں دے رہے، حروفن پر ہم تنوین دے رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ جس پر الف لام آ جائے اس پر تنوین نہیں آتی۔ تو النوع پر الف لام آ گیا تھا تو اس لیے تنوین نہیں آ رہی۔ اور حروفن پر کوئی معنی تنوین نہیں ہے، نہ مضاف ہے، نہ الف لام ہے، نہ غیر منصرف ہے، تو اس لیے اس پر تنوین آ رہی ہے حروفن پر۔ تو النوع الاول یہ مبتدا ہو گیا، حروفن خبر۔ لیکن آگے کے لیے کیا بنے گا؟ آگے دیکھتے ہیں۔ حروفن نکرہ ہے، تجر یہ آگے آ رہا ہے، جملہ آ رہا ہے تجر الاسم، یہ کیا ہے؟ جملہ ہے، فعل ہے۔ تو اس کے بارے میں قاعدہ ہے کہ حروف نکرہ کے بعد اگر جملہ آ جائے تو نکرہ کو موصوف بناتے ہیں اور جملہ کو صفت بناتے ہیں۔ تو حروف یہ موصوف ہو جائے گا اور آگے جو جملہ ہے وہ صفت بن جائے گا۔ اب حروف کو ہم نے موصوف بنا دیا۔ اب تجر یہ فعل ہے۔ اب تجر کون سا صیغہ ہے؟ تجر یہ صیغہ واحد مؤنث غائب، فعل مضارع مثبت معروف ثلاثی مجرد مضاف، اسباب ناصرہ ینصر، جرہ یجر، تو یہ ناصرہ کے وزن پر ہے، جیسے مدہ یمد ہم پڑھتے ہیں۔ تو یہ صیغہ آپ کو میں نے بتا دیا۔
اب اس کے اندر جو ضمیر ہے فعل کے لیے فاعل ہونا ضروری ہے، تو اس کے اندر جو ضمیر ہوگی وہ اس کا فاعل ہوگی. ہے ضمیر اس کا فاعل ہے، اسما یہ مفعول ہے. اب فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صفت بن جائے گا. حروف ان کو ہم نے موصوف بنایا تھا، موصوف اپنی صفت سے مل کر خبر بن جائے گی. اب پہلے ہم نے النوع الاول کو مبتدا بنایا تھا، تو مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گی. یہ ہماری ایک جملے کی ترکیب ہو چکی ہے. اب فقط کی دیکھیں، فقط کی علیحدہ ترکیب ہوگی. فا فصیحہ ہے. فا فصیحہ کسے کہتے ہیں؟ فا فصیحہ اسے کہتے ہیں جو شرط محذوف پر دلالت کرے، جو شرط محذوف پر دلالت کرے اسے فا کو فا فصیحہ کہتے ہیں. اب قط جو ہے فقط ہے، قط یہ قط بے معنی انتہی، انتہی کے معنی میں. اب انتہی کیا ہے؟ یہ فعل ہے، صیغہ واحد مذکر حاضر، فعل امر حاضر معروف، ثلاثی مزید فی، ناقص یائی، اسباب افتعال، باب اسباب افتعال ہے. تو اب ہم اس کی ترکیب کریں گے. انتہی فعل ہے، اس میں انت ضمیر فاعل ہے، اور فعل فاعل مل کے جملہ فعلیہ ہو کر جزا شرط محذوف کی، شرط محذوف کی کیا ہو جائے گی؟ جزا. اب شرط محذوف کیا نکالیں گے؟ اذا جررت بحل اسم. یہ یعنی مناسبت کے لحاظ سے، یعنی لحاظ کیا جاتا ہے پیچھے عبارت کا، مناسبت کی ہوتی ہے اسی کے مطابق، یعنی شرط نکالی جاتی ہے. ہر جگہ یہی نہیں آئے گی شرط، آگے بھی فقط آئے گا تو وہاں اور شرط نکالیں گے. تو یہاں ہم شرط کیا نکال رہے ہیں؟ اذا جررت بحل اسم، یہ شرط محذوف ہے. اب ہم اس کی ترکیب کریں گے، اذا جررت بحل اسم کی. اس پر اذا جو ہے، اذا کے بارے میں ایک قاعدہ ہے کہ جب اذا کے بعد دو جملے آئیں، ایک شرط ہوگا دوسرا جزا، تو اس میں تین باتیں ہوتی ہیں، وہ تین باتیں اس میں پائی جاتی ہیں. جب اذا کے بعد دو جملے ہیں، ان میں سے ایک شرط ہو دوسرا جزا، تو اس میں تین باتیں ہوتی ہیں. اذا ظرف ہوتا ہے، خود جو اذا ہوگا وہ ظرف ہوگا، اور شرط کے معنی کو متضمن ہوگا. شرط کے معنی کو، یہ دوسری بات ہے کہ شرط کے معنی کو کیا ہوگا؟ متضمن ہوگا. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ مفعول فی ہوگا، خود جو ہوگا اذا یہ مفعول فی ہوگا. اب دیکھیں ترکیب کہ اذا یہ کیا ہو گیا؟ ظرف ہے، یعنی متضمن بمعنی شرط ہے، اور مفعول فی ہم اس کو اذا کو کہہ دیں گے. جررتا فعل ہے، تا ضمیر اس میں فاعل ہے، با جار ہے، بہا کی با جار ہے، ہا ضمیر مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ ظرف لاغ ہو جائیں گے جررتا کے. اور اسما یہ مفعول ہے جررتا کا، مفعول بہی. تو جررتا فعل اپنے فاعل متعلق اسم مفعول، اور جو مفعول فی مقدم تھا اس سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط. اب شرط اور جزا، جزا جو قط بمعنی انتہی تھی وہ جزا تھی، تو شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ ہو گیا. تو یہ ہمارے اس جملے کی بھی ترکیب ہو چکی ہے. آگے دیکھیں وَتُسَمَّى حَرُوفًا جَارَةً، یہ ایک جملہ ہے، اور اس کے جملے کے شروع میں واو آ رہی ہے. جملے کے شروع میں واو آ جائے، نئے جملے کے شروع میں واو آ جائے تو واو استئنافیہ ہوتی ہے، اور یہاں واو کو عاطفہ بھی آپ بنا سکتے ہیں. تسمہ یہ فعل ہے، فعل مضارع ہے. صیغہ کون سا ہے؟ صیغہ واحد مؤنث غائب، فعل مضارع مثبت مجہول، ثلاثی مزید فی، ناقص، اسباب تفعیل، تفعیل سے ہے، سما یسمی تسمیتاً. اب اس کے بارے میں ہے سما یسمی کے بارے میں کہ جب اسم کسی کا نام کے بارے میں ہو، نام رکھنے کے بارے میں استعمال ہو، تو پھر اس کے دو مفعول ہوتے ہیں. اور اگر یہ ذکر کرنے کے معنی میں ہو تو پھر اس کا ایک مفعول ہوتا ہے.
اور اگر یہ فعل مجہول ہوگا تو پھر جو پہلا مفعول ہوگا وہ نائب الفاعل بن جائے گا، دوسرا مفعول وہ مفعول ہی رہے گا۔ تو یہاں یہ نام رکھنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، تو یہاں اس کے دو مفعول ہیں، ایک اور ہے یہ فعل مجہول، تو ایک مفعول اس کا ہم نے نائب الفاعل بنا دیا اور دوسرا مفعول ہی ہے۔ تو سما فعل ہے تو ہر فعل کا فاعل ہوتا ہے، لیکن فعل مجہول کا فاعل نہیں ہوتا، فاعل کی جگہ نائب مفعول کو رکھ دیا جاتا ہے اور اسے نائب الفاعل کہتے ہیں، مفعول ما لم یسمى فاعلہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں تسمہ کا جو ضمیر ہوگی ہیا ضمیر ہے اس کے اندر، تو ہیا ضمیر اس کا نائب الفاعل ہوگا، جو کہ اس کا مفعول تھا، مفعول بھی تھا، پہلا مفعول تھا، وہ اس کا نائب الفاعل بن گیا۔ اور حروفاً جارتاً یہ اس کا دوسرا مفعول بن جائے گا۔ اور حروفاً جارتاً آپس میں کیا بن رہے ہیں؟ یہ آپس میں موصوف صفت بن رہے ہیں، کیونکہ دونوں نکرہ ہے، قاعدہ ہے کہ جب دو نکرہ آ جائیں تو آپس میں موصوف صفت بنتے ہیں، پہلے کو موصوف بناتے ہیں دوسرے کو صفت۔ تو پھر کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہاں تو موصوف صفت میں تو مطابقت ہوتی ہے، یہاں مطابقت نہیں ہے، حروفاً یہ جمع ہے، مذکر ہے، بعد میں مؤنث آ رہی ہے تو مطابقت نہیں ہے۔ تو حروفاً یہ جمع مکسر ہے، جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، تو جارتاً یہ اس لیے اس کی صفت جو ہے وہ واحد مؤنث ہی ہے۔ تو ہم اس کو موصوف صفت بنا لیں گے، موصوف صفت مل کر یہ مفعول بن جائے گا، تو سما اپنے نائب الفاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ آگے دیکھیں، وَهِيَ 17 حرفاً، یہ ایک جملہ ہے، یہاں بھی واو کو استئنافیہ بھی کہیں گے یا واو عطفہ کہیں گے۔ ہیا ضمیر ہے، ہیا ضمیر مرفوع منفصل ہے، اور یہ آپ کو میں نے قاعدہ بتایا تھا کہ جب جملے کے شروع میں ضمیر مرفوع منفصل آ جائے، بلکہ یہاں جو ہے میں تو عامل میں یہ پہلی بار قاعدہ آ رہا ہے کہ ہیا ضمیر منفصل جملے کے شروع میں آ جائے اور اس کے بعد ایک جملہ ہو، نکرہ ہو، تو ضمیر منفصل کو ہم مبتدا بناتے ہیں اور بعد والے کو ہم اس کی خبر بناتے ہیں۔ تو ہیا یہ مبتدا بن جائے گا، اور آگے 17 یہ ہے خبر۔ اب یہ بھی قاعدہ لگا سکتے ہیں کہ پہلے معرف آ جائے اور اس کے بعد نکرہ آ جائے، تو یہ بھی قاعدہ لگ سکتا ہے ہیا ضمیر معرف ہے اور اس کے بعد نکرہ آ رہا ہے، تو معرفہ کے بعد نکرہ آ جائے تو معرفہ کو مبتدا اور نکرہ کو خبر بناتے ہیں۔ تو ہیا مبتدا ہے، آگے خبر ہے، تو آنا چاہیے تھا، خبر تو مرفوع ہوتی ہے، ہم یہاں 17 پڑھ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ 17 یہ 11 سے لے کر 19 تک کے جو اعداد ہوتے ہیں نا، دو جز، وہ دونوں جز مبنی بر فتح ہوتے ہیں، مبنی بر فتح، سوائے 12 کے، اس کا ایک جز مبنی ہوتا ہے۔ تو یہاں 17 یہ مبنی بر فتح ہیں دونوں جز، اور مبنی کا جو اعراب ہوتا ہے وہ محلی ہوتا ہے، اگرچہ یہ ہیں مرفوع، محلی طور پر مرفوع ہیں، ان کا اعراب جو ہے محلی طور پر ہے۔ تو 17 یہ حروف اسماء اعداد ہیں، اور ان کی تمجیز ہوتی ہے 11 سے لے کر 99 تک کی جو تمجیز ہوگی وہ مفرد منصوب آتی ہے، تو اس لیے آگے ہر فن مفرد منصوب ہم پڑھ رہے ہیں، مفرد منصوب۔ تو یہاں 17 ممیز ہو جائے گا، ہر فن تمجیز، ممیز تمجیز مل کر یہ بن جائیں گے مبتدا کی خبر، ہیا مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اب ضمائر کی پہچان کا بھی طریقہ ہے، ضمائر کی 5 اقسام ہیں، مرفوع متصل، مرفوع منفصل، مجرور منصوب متصل، منصوب منفصل، اور مجرور متصل، یہ 5 اقسام ہیں۔ جلدی جلدی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ان کی پہچان کا طریقہ۔ جب فعل کے ساتھ ضمیر آئے، ملی ہوئی ہو، فعل کے بعد آئے، اور یا حروف مشبہ بالفعل، مشبہ بالفعل کے بعد آئے یا فعل کے بعد ضمیر آئے، تو وہ منصوب متصل ہوتی ہے، ضمیر کیا ہوتی ہے؟ منصوب متصل۔ اور اگر جو ضمیر ایا سے شروع ہو رہی ہو، وہ ضمیر منصوب منفصل ہوتی ہے، منصوب منفصل ہوتی ہے۔ اور جو فعل کے ساتھ ضمیر ملی ہوئی ہو یا فعل کے اندر ہو، فعل کے ساتھ بالکل ملی ہو، وہ جو فعل کے بعد آ جائے تو وہ منصوب متصل ہوتے،
فعل کے ساتھ بالکل ملی ہوئی ہو یا فعل کے اندر ہو، جیسے انتا، یہ جیسے کہ دربتا، فعلتا، یہ ملی ہوئی ہے فعل کے ساتھ، یا فعلا کہہ دیں یہ فعل کے اندر ہے۔ فعل کے تین چیزیں ہیں یہاں، فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہو یا فعل کے اندر ہو یا صفت کا صیغہ صفت کا صیغہ ہو، تو ان کے اندر ضمیر ہو تو یہ ضمیر مرفوع متصل ہوتی ہے، مرفوع متصل کہتے ہیں۔ اور مجرور متصل کون سی ہوتی ہے؟ جو حرف کے ساتھ آ جائے، جو حرف کے ساتھ یا اسم کے ساتھ ضمیر آ جائے، جیسے لہو بہی، یا اسم کے ساتھ آ جائے جیسے آلہ، اسمائی، یہ اسم اسماء کے ساتھ جو ضمیریں آئیں گی تو وہ بھی مجرور متصل ہوگی۔ اب مرفوع منفصل کون سی ہوتی ہے؟ صرف یہ رہ گیا ہے، تو اس کے بارے میں ہے کہ جو ہم نے بقیہ 4 کی پہچان بتائی ہے، اگر ان میں سے یہ نہ ہو تو پھر مرفوع منفصل ہی ہوگی ضمیر۔ اگر ان 4 کی جو پہچان بتائی ہے، ان کے علاوہ جو ہوگی تو وہ مرفوع منفصل ضمیر ہوگی۔ یہ ضمیروں کی پہچان بھی میں نے آپ کو بتا دی۔ یہ ہم نے 3-4 جملوں کی ترکیب کر لی ہے، اجرا کر لیا ہے۔ اب ترجمہ کرتے ہیں جس طرح ہم نے ترکیب کی ہے اسی طرح ہم ترجمہ بھی کریں گے۔ پہلی نوع ایسے حروف کے بارے میں ہے جو اسم کو جر دیتے ہیں فقط۔ اب کیونکہ مبتدا خبر کے ترجمے میں ہے بھی آتا ہے اور صفت والے ترجمے میں ایسا آتا ہے، تو ہم نے کہا پہلی نوع ایسے حروف کے بارے میں، تو حروف کو ہم نے صفت بنایا تھا تو ہم نے کہا موصوف بنایا تھا، آگے اس کی صفت تھا تو پھر موصوف صفت والے ترجمے میں ایسا کرتے ہیں۔ تو پہلی نوع ایسے حروف کے بارے میں ہے جو اسم کو جر دیتے ہیں فقط، اور نام رکھا گیا ہے ان کا حروف جارہ، نام رکھا گیا ہے حروف جارہ، اور وہ حروف جو اسم کو جر دیتے ہیں یا ضمیر کا مرجع حروف ہیں، وہ حروف جو اسم کو جر دیتے ہیں وہ 17 حرف ہیں۔ یہاں تک ہماری ترکیب ہو چکی ہے، امید ہے کہ آپ کو ترجمہ بھی اور اجرا بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں اگلے سبق میں ملیں گے، تب تک اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔